ایک قانون کی شکل اختیار کرنے سے پہلے ہی اس کا عمل درآمد روک دینا، اور ایک ایسا قانون جس کی آئین اجازت دیتا ہے اور آئین میں یہ بات درج ہے کہ چیف جسٹس کا اختیار بینچز بنانے کا وہ آئین اور قانون کے تابع ہے۔ اب جب آئین میں قانون کا لفظ آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمان کے پاس یہ اختیار ہے، جو کہ آئین کا خالق ادارہ ہے، جو کہ آئین ساز ادارہ ہے، قانون ساز ادارہ ہے، اور تمام ادارے اپنے اختیارات، اپنی فرائض وہ پارلیمان کے ذریعے اس کو چلاتے ہیں، اور پارلیمان نے ہی یہ اختیار تمام اداروں کو تفویض کیا ہے۔ مگر اس قانون کے مطابق جو بینچ اس وقت بن رہے ہیں، میں ان کو غیر قانونی سمجھتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں بطور قانون کے طالب علم کے کہ اس قانون پر عمل درآمد کو روکا نہیں جا سکتا تھا۔ یہ قانون کی شکل اختیار کرتا تب بھی اس کے عمل درآمد کو روکنا سپریم کورٹ کا اختیار نہیں تھا، اور چیف جسٹس صاحب جن کے اختیارات کے حوالے سے یہ قانون بنایا گیا اور جس قانون کے تحت ان کے اختیارات محدود ہوئے، وہ خود اس کیس کو سن کے فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کہتے کہ میں اس کیس سے علیحدگی اختیار کرتا ہوں اور میں اس کیس کو نہیں سنوں گا کیونکہ یہ میرے اختیارات سے متعلق ایک کیس ہے اور اس سے میرے اختیارات متاثر ہوتے ہیں، تو اس لیے میں فل کورٹ تشکیل دیتا ہوں، مگر بطور ماسٹر آف روسٹر میں خود اس کیس میں بیٹھنا مناسب نہیں سمجھتا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ چیف جسٹس کا جو انتظامی اختیار ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ سینئر ہیں، اس کے علاوہ باقی سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ وہ برابری کی سطح پہ ہیں۔ ہی از ون امنگ ایکولز۔ ون امنگ ایکولز کا مطلب یہ ہے کہ تمام ججز کو ایک ہی طرح کا مرتبہ اور درجہ حاصل ہے، صرف سینئر ہونے کی وجہ سے انتظامی امور چیف جسٹس آف پاکستان سر انجام دیتے ہیں، مگر بینچ بنانے کا اختیار یہ کلی طور پہ چیف جسٹس کی ثوابدید نہیں ہے۔ اس میں ایک اجتماعیت کی سوچ ہے، یہ اجتماعی اختیار ہے۔ جہاں جہاں آئین میں یہ درج ہے کہ سپریم کورٹ کے کیا اختیارات ہیں، وہاں وہاں لفظ سپریم کورٹ آیا ہے، لفظ چیف جسٹس نہیں آیا، اور جہاں جہاں کہا گیا ہے کہ یہ اختیارات ہوں گے سپریم کورٹ کے، ملک کی تمام اتھارٹیز اس کے تابع ہوں گی، اس کے حکم کے تابع ہوں گی، وہاں چیف جسٹس نہیں لکھا گیا، سپریم کورٹ لکھا گیا ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے تحت، مفادات کے تصادم کے تحت اپنے آپ کو اس بینچ سے علیحدہ کر لیتے اور ایک فل کورٹ تشکیل دے دیتے، اور یہ جو قانون معرض وجود میں آنے سے پہلے جس کو سٹرائک ڈاؤن کیا گیا، جو پارلیمان کا اختیار تھا قانون سازی کا، اس کو یوسرپ کیا گیا، اس کو غیر آئینی غیر قانونی طور پہ ختم کیا گیا اس اختیار کو۔ تو کیا پارلیمان اب قانون سازی نہ کرے؟ کیا یہ سمجھ لیا جائے کہ قانون سازی سپریم کورٹ کا اختیار ہے؟ یہ بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں، اور جو تاثر قائم ہو رہا ہے وہ آئین کی خلاف ورزی کا ہے۔ اور یہ اس کیس میں پاکستان بار کونسل کو بھی نوٹس جاری کیے گئے، وہ بھی اس کیس میں پارٹی ہیں، اور یہ کیسا انصاف ہے کہ ایک طرف پاکستان بار کونسل وہ درخواست گزار ہے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف، سپریم جوڈیشل کونسل میں جو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے اثاثہ جات، ٹیکس ایویژن اور باقی جو الزامات کے حوالے سے درخواستیں آئی ہیں، پاکستان بار کونسل اس میں درخواست گزار ہے، اور اس کیس میں بھی پاکستان بار کونسل پارٹی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ وہ اس کیس کو سن رہے ہیں؟ جب آپ کے خلاف درخواست دینے والا آپ کے سامنے کھڑا ہے تو اصولی طور پہ ایتھیکلی، مورلی
مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو بھی یہ کیس سننے سے معذرت کرنی چاہیے تھی. اور کیا امر مانے ہے کہ ابھی تک مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف آرٹیکل 209 کے تحت جتنی بھی درخواستیں آئی ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو سکی. کیا ان کو یہ پروٹیکشن اس لیے حاصل ہے کہ ان پہ الزامات جو ہیں وہ درست ہیں؟ جو 10 کروڑ کا گھر 40 کروڑ کا گھر انہوں نے 10 کروڑ میں خریدا، کیا ان کے پاس وائٹ منی ہے یہ شو کرنے کے لیے کہ انہوں نے وہ کون سے ذرائع تھے جس سے وہ گھر خریدا گیا، وہ کون سا بینک اکاؤنٹ تھا جس سے وہ پیسے ٹرانسفر ہوئے؟ کیا یہ تاثر غلط ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی پروٹیکشن مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو حاصل ہے؟ اگر آرٹیکل 209 کے تحت دائر کی ہوئی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر نہیں ہونی تو سپریم کورٹ سے درخواست ہے کہ وہ پارلیمان کو ڈائریکشن دے دیں کہ آئینی ترمیم کر کے آرٹیکل 209 کا صفحہ ختم کر دیا جائے، آئین سے اس کو حذف کر دیا جائے، آئین سے نکال دیا جائے، کیونکہ مہینے گزر جاتے ہیں. سیاسی نوعیت کے کیسز 5 منٹ میں ڈائری نمبر لگتا ہے، 10 منٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہوتے ہیں، اور مہینے گزر جائیں اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف کرپشن کا منہ بولتا ثبوت کاغذ چلا چلا کے کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ہوئی ہے، یہی تاثر ہے، وہ سماعت کے لیے مقرر نہ کیا جائے. اتنے الزامات کسی اور پہ لگے ہوتے، وہ یہ جسارت ہی نہ کرتا کہ وہ بینچ میں شامل ہو. تو کیا وجہ ہے کہ آرٹیکل 209 کو آپ نے انفیکٹو کر دیا ہے؟ آرٹیکل آپ نے ایک پارلیمان کا اختیار قانون سازی کا تو لے لیا، اور اس قانون سازی کا اختیار لینے کے ساتھ ساتھ اس قانون کو معرض وجود میں آنے سے پہلے ہی عمل درآمد رکوا دیا، مان لیا ہم کورٹ میں کھڑے ہیں، لیگل آرگیومنٹس دے رہے ہیں. مگر کیا آپ نے آرٹیکل 209 کو بھی روک دیا ہے؟ انصاف حاصل کرنے کے لیے کون سے سیارے پر جانا پڑے گا؟